الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، کلام اللہ کی آیتیں تلاوت کی، اللہ اپنے فضل و کرم سے صحیح بات کہنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ذوالحج کا مہینہ شروع ہونے کو ہے۔ یہ مہینہ بھی انتہائی بابرکت اور سعادت والا، عظمت والا مہینہ ہے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس ماہ مبارک کی برکتیں نصیب فرمائے۔ یہ مہینہ جو تقریباً بدھ یا جمعرات کو شروع ہونے والا ہے، انتہائی عظمت والا مہینہ، انتہائی برکت والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالی نے حج جیسی عظیم عبادت کو رکھا ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالی نے عظیم عبادت قربانی کو رکھا ہے۔ اس ماہ مبارک کے جو ایام ہیں، اللہ تعالی نے ان ایام کو انتہائی عظمت والا اور برکت والا بنایا ہے۔ قرآن کریم کا آدمی مطالعہ کرے، پڑھے تو 30ویں پارے میں اللہ تعالی سورۃ الفجر میں ارشاد فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ اللہ اس آیت کریمہ میں جو بات ارشاد فرما رہے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں قسم ہے فجر کی، قسم ہے فجر کی، اور قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے جفت کی، قسم ہے طاق کی، یعنی کہ قسم ہے 9 دن کی، قسم ہے 10ویں دن کی۔ اللہ نے قسم کھا کھا کے ارشاد فرمایا والفجر، قسم ہے، قسم ہے۔ اللہ فجر کی قسم کھا رہا ہے، فجر مخلوق ہے۔ ولیال عشر، اللہ 10 راتوں کی قسم کھا رہا ہے، 10 راتیں مخلوق ہے۔ والشفع والوتر، اللہ تعالی 9 کے دن کی قسم کھا رہا ہے، 10ویں کے دن کی قسم کھا رہا ہے۔
یہ ایام اور دن اور راتیں اور یہ فجر، یہ سب کی سب مخلوق ہے، اور دیکھا جائے تو اللہ مخلوق کی قسم اٹھا رہا ہے، اللہ مخلوق کی قسم اٹھا رہا ہے، لیکن بندہ مخلوق کی قسم نہیں اٹھا سکتا، اس لیے کہ جب آدمی قسم اٹھاتا ہے تو قسم اٹھانے میں اس کی کوئی عظمت ہوتی ہے، اس کا کوئی مرتبہ ہوتا ہے، اس کا کوئی مقام سمجھ کر آدمی قسم اٹھاتا ہے۔ جیسے ہم لوگ غلط قسم اٹھاتے ہیں لیکن پس منظر میں ہمارا ذہن یہی ہوتا ہے، ارے اس کا مرتبہ زیادہ ہے، حالانکہ قسم غلط ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ماں کی قسم، حالانکہ ماں کی قسم نہیں کھائی جاتی، لیکن قسم کھانے کے لیے آدمی کیا کہتا ہے کہ ماں عظمت والی ہوتی ہے، باپ عظمت والا ہوتا ہے، تو قسم کھانے میں کہتا ہے باپ کی قسم، ماں کی قسم۔ سر کو سمجھتا ہے عظمت والا ہے، یہ جھکتا ہے، یہ اللہ کے آگے حاضر ہوتا ہے، یہ سر اپنے آپ کے ساتھ اللہ کے آگے سجدہ بسجود ہوتا ہے، اور مٹی والا ہوتا ہے، کیا کہتا ہے؟ تیرے سر کی قسم۔ قسم غلط ہے، لیکن بنیاد کیا بنتی ہے؟ عظمت، شان، مرتبہ۔ ہم قسم غلط اٹھاتے ہیں، قرآن کی قسم اٹھاتے ہیں، حالانکہ غلط ہے، لیکن قرآن کو عظمت والا سمجھتے ہیں تبھی قسم اٹھاتے ہیں۔ قرآن کی قسم، کلام اللہ کی قسم غلط ہے، اس لیے کہ کلام اللہ کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے، ماں کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے، بیت اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں کیونکہ بیت اللہ عظمت والا ہے، لیکن قسم غلط ہے۔ اصل نقطہ یہ ہے، قسم جب اٹھائی جاتی ہے مرتبے کی وجہ سے، مقام دینے کی وجہ سے، مقام والا، عزت والا سمجھنے کی وجہ سے، اگرچہ یہ ساری قسمیں غلط ہیں، اس لیے کہ جو مثالیں دی ہیں یہ اکثر اس میں غیر اللہ کی مثالیں ہیں، غیر اللہ کی۔ ماں غیر اللہ ہے، ماں مخلوق ہے، باپ مخلوق ہے، کعبۃ اللہ مخلوق ہے، سر مخلوق ہے، اس کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے، لیکن آدمی قسم اٹھاتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ غیر کی قسم اٹھا رہا ہے، مخلوق کی قسم اٹھا رہا ہے، فجر کی قسم، راتوں کی قسم، دن اور رات کی قسم۔ تو فرماتے ہیں وجہ کیا ہے کہ عظمت والا ہونا جب اللہ کے نزدیک کسی چیز کا ہوتا ہے، اللہ اس کی عظمت اور شان کو بیان کرنے کے لیے مخلوق کی قسم اٹھا کر مخلوق کو سمجھاتا ہے، لیکن مخلوق کی قسم نہیں اٹھا سکتی، اس لیے کہ مخلوق میں اس بات کا شبہ ہے، مقام میں، مرتبے میں بڑھا کر کہیں اس کو اللہ کے برابر لا کر کھڑا نہ کر دے، اس وجہ سے مخلوق کو پابند کر دیا گیا۔ تم قدر و قیمت کسی کو سمجھتے ہو تو قسم میں کھا کر اس کی قسم کو نہ کہاؤ، ایسا نہ ہو کہ اس کو مقام اور مرتبے میں لا کر اللہ کے ساتھ لا کر کھڑا کر دو، اس وجہ سے مخلوق کو روک دیا گیا۔ لیکن اللہ اپنے ساتھ کسی کو شریک گوارا نہیں کرتا، اپنے ساتھ کسی کو شریک گوارا نہیں کرتا، وہ وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر وہ مخلوق کی قسم کھاتا ہے تو اس کی عظمت، اس کی شان بیان کرنے کے لیے مخلوق کے سامنے اس کی قسم اٹھاتا ہے۔ والفجر، فجر کی قسم۔ یہ فجر کون سی فجر؟ جب ذوالحج کا مہینہ شروع ہوگا اس کی پہلی تاریخ کی فجر اللہ کے ہاں بہت عزت والی ہے، اللہ کے ہاں بہت عزت والی ہے، بہت قدر و منزلت والی ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، یہ 10 دن تمہارے پاس آئیں گے، ان 10 دنوں کی جو راتیں ہیں نا اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے، تبھی اللہ اس کی قسم کھا کر بیان کر رہا ہے۔ جب اللہ کے ہاں کسی چیز کی عظمت ہوتی ہے، مقام ہوتا ہے، اس کی قسم کھا کر اللہ مخلوق کو سمجھانا چاہتا ہے، جہاں تک کہ بعد مخلوق کی قسم کیوں نہیں اٹھا سکتی، اس کی وجہ بیان کر دی۔ والشفع والوتر، 9ویں تاریخ یوم عرفہ، اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ اے اللہ کے ماننے والو، اللہ قسم اٹھا کر تمہیں بتا رہا ہے جب 9ویں کا دن آئے
تو اس کی قدر و منزلت کا لحاظ کرنا اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے۔ اور اسی طرح سے جب 10ویں کا دن آئے جس کو 10 ذی الحج کہا جاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے۔ اس کی قدر کرنا، اس کی منزلت کا خیال کرنا، اس کے مرتبے کی پاسداری کرنا، یہ اللہ کے ہاں بہت عزت والے ایام، بہت عزت والی راتیں، بہت عزت والی فجر ہیں۔ فجر یہ مقام ہے اللہ کے ہاں۔ 9ویں تاریخ کا مقام ہم آپ اور اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، یوم عرفہ۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ 3 مقامات پر خوشی کا اظہار فرماتا ہے، 3 لوگوں کو دیکھ کر خوشی کا اظہار فرماتا ہے۔ فرمایا کہ یوم عرفہ میں جب حاجی اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے عرفات کے میدان میں، اللہ ہم سب کو لے کر جائے۔ عرفات کے میدان میں ہاتھ کھڑا ہوتا کر کے اللہ کے سامنے، سر پر کچھ نہیں ہے، چپل پاس نہیں ہے، کپڑا اللہ کی مرضی کے مطابق پہنا ہوا ہے، سورج بھلے سے سر پر طلوع کیوں نہ ہوا ہے، پھر بھی اللہ کے آگے گریہ وزاری کرتا ہے۔ اللہ ان حاجیوں کو دیکھ کر خوشی کا اظہار فرماتے ہیں، پہلا شخص۔ اور دوسرا شخص جس کو اللہ دیکھ کر خوشی کا اظہار فرماتے ہیں، وہ لوگ جو صف اول میں نماز پڑھنے کے لیے سبقت کا اظہار کرتے ہیں، اللہ پہلی صف والوں کو دیکھ کر خوشی کا اظہار فرماتا ہے۔ لیکن کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ مرکزی بات ذہن میں رکھیں۔ اس کے پس منظر میں بہت باتیں ہیں۔ اور تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمایا تیسرے وہ لوگ جن کو دیکھ کے اللہ خوشی کا اظہار فرماتے ہیں، خاوند اپنی بیوی کو، بیوی اپنے خاوند کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھائے، اللہ خوشی کا اظہار فرماتا ہے۔ خاوند بیوی کو اٹھا رہا ہے، بیوی خاوند کو اٹھا رہی ہے، اٹھ جائیں، یہ وقت وہ ہے اللہ اپنی شان کے مطابق 7ویں آسمان پہ آ کے آواز لگا رہا ہے، اٹھ جائیں، اٹھ جائیں، اللہ سے مانگیں۔ ہے کوئی مانگنے والا؟ ہے کوئی بخشش چاہنے والا؟ ہے کوئی روٹی روزی طلب کرنے والا جس کو میں عطا کروں؟ بیوی خاوند کو اٹھا رہی ہے، اے خاوند اس وقت اٹھ جائے۔ دنیا کا اکثر طبقہ سونے والا ہے، لیکن جو ذات دینے والی ہے اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے، وہ اپنی شان کے مطابق اس وقت 7ویں آسمان پر آ کر آواز لگا رہا ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں۔ بیوی اپنے خاوند کو اٹھا رہی ہے، اللہ اس کو دیکھ کر خوشی کا اظہار فرماتا۔ یہ 3 افراد ہیں۔ تو یوم عرفہ کی اللہ قسم اٹھا رہا ہے، اور روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو کہ یہ 10 دن میں جو تم اعمال کرتے ہو نا، ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال اللہ کو انتہائی پسندیدہ اور محبوب ہیں بمقابلہ دیگر دنوں میں کیے ہوئے اعمال۔ 10 دن کون سے؟ جیسے ہی ذو الحج کا چاند نظر آئے، پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تم اعمال کرتے ہو نا، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے آج کے لے کر 10 تاریخ کے ایام تک تمہارے اعمال اللہ کو بڑے پسندیدہ ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، جہاد پر نکلتا ہے، جس میں اپنی جان کو بھی گنواتا ہے، اپنے مال کو بھی گنواتا ہے، یا رسول اللہ اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا جہاد میں جانے والا بھی ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال کے برابر نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ جو جہاد میں گیا اس نے اپنے مال کو بھی اللہ کے راستے میں فنا کر دیا اور اپنی جان کو بھی فنا کر دیا، اس کا یہ عمل 10 دن میں کیے جانے والے اعمال کے برابر ہو سکتے ہیں۔ جان لگا دی، جان، تب جا کر اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ عمل ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل کے برابر ہے۔ جان لگا رہے، مال ختم کر دیا، جان لگا دی، پھر اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اب برابری ہو سکتی۔ تو معلوم یہ ہوا یہ 10 دن ان میں کیے ہوئے اعمال اللہ کو کتنے پسندیدہ اور محبوب ہیں۔ روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو 10 دن ہے نا، 10 دن اللہ کو انتہائی پسندیدہ دن ہے، پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی
ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال اللہ کو بہت پسندیدہ ہیں، بہت محبوب ہیں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں تمہیں چاہیے ان دنوں میں تم کیا کرو، تمہیں چاہیے ان دنوں میں تم کیا کرو۔ رمضان کا بھی وظیفہ اللہ کے نبی نے بیان کیا، رمضان کا وظیفہ اللہ کے نبی نے بیان کیا تھا کہ 4 چیزیں اس ماہ مبارک میں تم نے کرنی ہے، 2 چیزوں کی کثرت کرو گے، 2 چیزوں کا تمہارے لیے بغیر سوال کیے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ 2 چیزیں رمضان میں کثرت کی کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ۔ رمضان کا وظیفہ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ۔ باقی 2 چیزیں اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، یہ رمضان کا وظیفہ۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں میں تم نے کیا کرنا ہے، ان 10 دنوں کے اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان 10 دنوں میں تم نے کیا کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا تسبیح کا اہتمام کرو، تحمید کا اہتمام کرو، اور تحلیل کا اہتمام کرو، تکبیر کا اہتمام کرو ان 10 دنوں کے اندر۔ تحمید کہا جاتا ہے الحمدللہ، تسبیح کہا جاتا ہے سبحان اللہ، تکبیر کہا جاتا ہے اللہ اکبر، تحلیل کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ۔ لہذا ان 10 دنوں میں کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کی تسبیح ارشاد فرمائی ہے کہ ان 10 دنوں میں یہ کام تم نے کثرت سے کرنے ہیں۔ میرے عزیزو، ابھی میرے پڑھنے کے ساتھ کتنے لوگ یہ پڑھ گئے ہوں گے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ؟ کچھ محنت نہیں لگی۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ احد پہاڑ کے برابر اجر کر لے، احد پہاڑ کے برابر اجر کر لے؟ تم میں سے کوئی اس بات کی طاقت رکھتا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے تو کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک اس کی طاقت رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا 1 مرتبہ سبحان اللہ کہو، احد پہاڑ سے بڑھ کر ثواب ملے گا۔ 1 مرتبہ الحمدللہ کہو، احد پہاڑ سے بڑھ کر ثواب ملے گا۔ 1 مرتبہ اللہ اکبر کہو، احد پہاڑ سے بڑھ کر ثواب ملے گا۔ اور لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے فرما رہے ہیں باری تعالی موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ کلیم اللہ آپ کے حضور حاضر ہوتا ہے، جبل طور پر حاضر ہوتا ہے اور آپ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ باری تعالی موسیٰ کو کوئی کلمہ تلقین ارشاد فرما دیجئے جس سے کہ موسیٰ آپ کو یاد کر لیا کرے۔ اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہہ لیا کرو۔ باری تعالی یہ ساری مخلوق کہتی ہے، جواب دیا کہ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہہ لیا کرو۔ کہا کہ باری تعالی موسیٰ اپنے لیے کوئی خاص وظیفہ چاہتا ہے، پھر کہا کہ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہہ لیا کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اے موسیٰ اس کلمے کی کیا شان ہے، ساری دنیا آسمان و زمین کے ساتھ ایک پڑلے میں رکھ دو اور تمہارے منہ سے نکلا ہوا لا الہ الا اللہ ایک پڑلے میں رکھ دو تو یہ لا الہ الا اللہ والا پڑلا جھک جائے گا، یہ 7 آسمان زمین اس کے مقابلے میں اڑ جائیں گے۔ صرف لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اللہ کل قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے جہنم سے
ہر اس شخص کو نکال لو جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، جہنم سے نکال کر اس کو جنت میں داخل کر دو۔ لا الہ الا اللہ۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں جائے گا۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرِقَ، اگرچہ زنا کیا ہو، اگرچہ چوری کی ہو، آپ نے فرمایا کہ ہاں جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کہا جنت میں جائے گا۔ وَإِن زَنَا، اگرچہ زنا کیا ہو، اگرچہ چوری کی ہو، آپ نے فرمایا کہ ہاں جس نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں جائے گا۔ پھر کہا یا رسول اللہ اگرچہ چوری کی ہو، اگرچہ زنا کیا ہو، آپ نے کہا ہاں پھر بھی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر جنت میں جائے گا۔ اگرچہ تمہیں ناگوار گزرے، اللہ کے نبی کیا فرمانے لگے؟ اگرچہ تمہیں ناگوار گزرے پھر بھی جنت میں جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس ماہ مبارک کے ایام میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھنے کا اہتمام کرو۔ روایت میں آتا ہے یہ سبحان اللہ جو ہم کہہ لیتے ہیں نا بھائی، جتنی مرتبہ کہیں گے جنت کے باغات میں اضافہ ہو رہا ہے، جنت کے باغات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہا اتنا ثواب ہے کہ اس نے 100 عربی غلام آزاد کر دیے، 100 عربی غلام آزاد کر دیے۔ اور پھر آپ نے فرمایا جس نے 100 مرتبہ الحمدللہ کہا، 100 مرتبہ الحمدللہ کہا، 100 گھوڑے مع ساز و سامان کے اللہ کے راستے میں دے دیے۔ اتنا ثواب صرف 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھنے کے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جس نے 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس کو اتنا ثواب دیں گے کہ اس نے 100 اونٹ اللہ کے لیے قربان کیے اور اللہ نے اس کے 100 اونٹ اپنی بارگاہ میں قبول بھی کر لیے۔ اتنا ثواب قبول بھی کر لیے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہادت دے رہے ہیں۔ ہم اور آپ قربانی کرتے ہیں، اللہ سے امید کرتے ہیں بھائی یا اللہ ہمارا جو کچھ بھی ہے آپ کی رضا کے لیے ہے، نہ ہمارا گوشت مقصد ہے، نہ ہمارا کھال مقصد ہے، نہ پائے مقصد ہے، نہ ہمارے لیے جناب والا کلے اور سری مقصد ہے، نہ کلیجی کا گوشت مقصد ہے، یا اللہ آپ کی رضا مقصد ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ یاد رکھو اللہ کے پاس نہ تو تمہارے جانور کا گوشت، نہ تمہارے جانوروں کا خون، اللہ کے ہاں جو جاتا ہے نا تمہارے دل کا تقوی، تمہارے دل کی نیت، تمہارا اخلاص۔ باری تعالی بڑے سے بڑا جانور آپ کی رضا، بڑے سے بڑا جانور آپ کی رضا۔ دکھلاوا مقصد نہیں ہے کہ علاقے میں اتنا بڑا جانور لے کر آیا ہوں، آپ کی رضا۔ اللہ کہتا ہے ہمیں جو پہنچتا ہے نا تمہارا اخلاص، تمہارا تقوی، تمہاری پرہیزگاری، تمہاری دل کی صفائی، اللہ کو یہ چاہیے۔ ایک آدمی بڑے سے بڑا جانور لایا لیکن دل میں دکھلاوا ہے، علاقے میں اپنی واہ واہ کروانی ہے، اللہ رتی برابر اجر اور ثواب نہیں دے۔ ایک آدمی اپنی حیثیت کے مطابق جانور لایا ہے لیکن زیادہ موٹا نہیں، فربا نہیں، طاقتور نہیں، لیکن عیب سے پاک ہے، لیکن باری تعالی اتنا تگڑا موٹا تازہ نہیں ہے۔ اللہ تگڑے موٹے تازے کی بنیاد نہیں دیکھتے، اللہ مومن کے اخلاص کو دیکھتے ہیں، اس کے تقوی کو دیکھتے ہیں، اس کی پرہیزگاری کو دیکھتے ہیں۔ میرے بندے نے جو کام کیا میرے لیے کیا، اللہ اس پر اجر فرماتے ہیں۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس آدمی نے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہا
اللہ اس کو 100 اونٹ اپنے راستے میں قربان ہونے کے بعد قبول بھی کرنے کا اجر اور ثواب عطا فرما۔ تو میرا عزیزو، ان روایتوں کو اگر دیکھا جائے، ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو دین و ایمان لے کر آئے نا، ہماری عمریں کم ہیں، ہماری عمریں کم ہیں، 50 سال، 60 سال، 70 سال، اس سے آگے اللہ کی عطا ہے، ورنہ پچھلی قوموں کی عمریں 950 سال، 950 سال۔ اب یہ امت پریشان تھی، یا رسول اللہ پچھلی عمریں والے اگر دیکھے جائیں تو 950 سال، اگر وہ ہر سال قربانی کریں ان کو کتنا اجر ملے گا؟ ہر سال حج کریں کتنا ملے گا؟ یا رسول اللہ ہماری عمریں اتنی ہیں ہی نہیں، لیکن قربان جائیے اللہ عز و جل پر۔ اس امت کی عمریں کم ہیں لیکن اس کے عمل میں اختصار ہے، ثواب میں اضافہ ہے۔ یہ امت عمل مختصر کرے گی، ثواب زیادہ ملے گا، ثواب زیادہ ملے گا۔ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا، 100 اونٹوں کا ثواب، اور وہ اونٹ جو اللہ کے راستے میں قربان کیے، وہ اونٹ جو کہ اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول بھی کر لیے۔ تو میرا عزیزو، اگر دیکھا جائے اس امت کے غریب طبقہ جو قربانی کرنے پر طاقت نہیں رکھتا، جس کی قربانی کرنے کی حیثیت نہیں ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے، اللہ کے راستے میں دے نہیں سکتا، اللہ کے راستے میں دے نہیں سکتا، تو کیا وہ اجر سے محروم ہو جائے گا؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی امت کا جو مالدار طبقہ ہے وہ قربانی کرتا ہے، غریب کو قربانی کے پاس پیسے نہیں، لہذا ثواب۔ امت کا مالدار طبقہ مال ہے، اللہ کے راستے میں گھوڑے دے رہا ہے، غریب کے پاس نہیں ہے، لہذا محروم۔ کوئی غلام نہیں ہے، امیر کے پاس ہے، اللہ کے راستے میں نکال رہا ہے، غریب کے پاس نہیں ہے، لہذا ثواب سے محروم۔ یہ رحمت للعالمین کی امت میں یہ نظام، رحمت للعالمین کی امت میں یہ نظام نہیں ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ کی امت کے غریب بھی محروم نہیں ہوں گے آپ کی رحمت۔ صحابہ کے پاس آئے، اللہ کے نبی کے پاس صحابہ آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ سارا ثواب تو امیر لوگ لے گئے، ہمیں کیا ملے گا؟ ہم فقیر ہیں، غربا ہیں، حج یہ کرتے ہیں، عمرے یہ کرتے ہیں، صدقات یہ دیتے ہیں، زکات یہ دیتے ہیں، ہم غریبوں کا کیا بنے گا؟ صحابہ نے سوال صحابہ ہمارے لیے رحمت تھے، جہاں ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھے نا، وہاں صحابہ بھی ہمارے لیے رحمت تھے، وہاں صحابہ بھی ہمارے لیے رحمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اے فاطمہ اپنے قربانی کے جانور کے پاس حاضر ہو جاؤ، جو ہی اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا اللہ تمہارے سارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ صحابہ بول پڑے، عجیب شان ہے، صحابی بول پڑے یا رسول اللہ یہ حضرت سیدہ فاطمہ اہل بیت سے ہے، ہم اہل بیت سے نہیں ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ یہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اہل بیت سے ہے، ہم تو اہل بیت سے نہیں ہیں۔ اور یہ شان جو آپ نے بیان کی ہے، یہ فضیلت جو آپ نے بیان کی ہے، اپنے لخت جگر سیدہ فاطمہ کو مخاطب کر کے کہی ہے، یہ اہل بیت سے تعلق رکھتی ہیں، یہ آل رسول خاندان رسول سے تعلق رکھتی ہیں۔ یا رسول اللہ ہمارا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا ابو سعید یہ ثواب سب کو ملے گا، ابو سعید یہ ثواب سب کو ملے گا۔ اگر صحابی خاموش ہوتے تو یہ رحمت کا دروازہ ہمارے لیے کھل سکتا تھا؟ صحابہ اگر خاموش ہوتے تو سارا ثواب امیر لے کے جا رہے ہوتے۔ حج یہ کرتے ہیں، کسی سے حسد نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے، یؤتیہ من یشاء بفضلہ، اللہ اپنے فضل سے جس کو جو چاہے عطا کرے۔ لیکن غریب تو بولتا ہے نا کہ بھائی اگر مجھے
عمرہ نصیب نہ ہوا تو کم سے کم ثواب تو مل جائے، حج نصیب نہ ہوا کم سے کم حج کا ثواب تو مل جائے، زکوٰۃ دینے کی ہمت نہیں ہے زکوٰۃ کا ثواب تو مل جائے، صدقہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں صدقے کا ثواب تو مل جائے۔ یا رسول اللہ یہ امیر سب کچھ لے گئے ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لو، ان امیروں نے جو کام کیا ہے ثواب کا اللہ تمہیں بھی اجر دے گا۔ کتنا مختصر عمل بتائیں، کتنا مختصر، بھاری عمل نہیں 100 رکعتیں پڑھو 100 مرتبہ نوافل ادا کرو، نہیں، غریب کی دلداری، غریب کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے ساتھ کیا رویہ تھا، کیا فرما رہے باری تعالی محمد الرسول اللہ کو زندگی عطا کر مسکینوں والی، محمد الرسول اللہ کو موت عطا کر مسکینوں والی، باری تعالی محمد الرسول اللہ کا حشر کر مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کو تنہا نہیں چھوڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرما دیا غریب دنیا کے اعتبار سے پریشان نہ ہو، آپ نے فرمایا 500 سال پہلے یہ فقیر امیر کے مقابلے میں جنت میں جائے گا، 500 سال پہلے۔ بھائی مال ملا ہے حساب تو دینا پڑے گا نا، مال ملا ہے حساب تو اللہ کے ہاں دینا پڑے گا، اور غریب کہے گا باری تعالیٰ کچھ تھا تو حساب لینا، کچھ تھا ہی نہیں حساب کیا دو، لہذا آپ نے فرمایا 500 سال پہلے یہ فقیر جنت میں جائے گا۔ بہرحال امیر ہو یا فقیر اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرنا چاہیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ باری تعالیٰ اگرچہ ہم مال والے ہیں لیکن ہم حساب دینے کی قدرت نہیں رکھتے، تیرے آگے حساب دینے کی طاقت نہیں رکھتے، تو ہمارا حساب آسان فرما دے، ہمارا حساب آسان لے لے۔ یا رسول اللہ حساب آسان کیا ہوتا ہے؟ یہ حساب آسان ہے، آپ نے فرمایا اللہ بغیر پوچھ گچھ کے جنت میں بھیج دے، اللہ بغیر پوچھ گچھ کے جنت میں بھیج دے۔ بہرحال امیر ہو یا غریب ہو اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرنا چاہیے، باری تعالیٰ آسان حساب نصیب فرما، اور تیرے نبی نے آسان کی تشریح کر دی ہے جس میں کوئی سوال و جواب نہ ہو، ہمارا نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں دے دیا جائے اور کہا کہ جنت میں چلے جاؤ، اللہ وہ گھڑی ہمیں نصیب فرمائے۔ تو بہرحال یہ غریب، اب غریب آدمی قربانی نہیں کر سکتا مسئلہ نہیں ہے، اجر تو پا سکتا ہے، ثواب تو پا سکتا ہے، 100 مرتبہ غریب آدمی اللہ اکبر کہہ لے، اللہ 100 اونٹوں کے قربان ہونے کا ثواب عطا فرما دے۔ لیکن امیر کے لیے یہ حکم نہیں ہے، یہ غریبوں کے لیے ہے۔ امیر کو اللہ نے جو مال دیا ہے اس مال کے حساب سے اگر صاحب نصاب ہے تو قربانی کرنا اس پر واجب عمل ہے۔ تو بہرحال یہ ایام، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ بتا دیا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کثرت سے پڑھنے کا اہتمام کرو۔ اور یہ 10 دن جو ہمارے پاس ابھی آنے والے ہیں، 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک، روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان 10 دنوں میں جو 1 دن کا روزہ رکھے گا 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے، 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب۔ اور اتنی آگے بہترین بات ارشاد فرمایا جو ان راتوں میں یعنی ان 10 دنوں کی راتوں میں اللہ کی عبادت کرے گا اس کو شب قدر کا ثواب ملے گا۔ ہم رمضان میں 21، 23، 25، 27، 29 عبادت کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ آج کی رات شب قدر ہے کہ اللہ سے امید کرتے ہیں باری تعالیٰ ہو سکتا ہے 21، ہو سکتا ہے 23، 25، 27، 29، لیکن ان راتوں کے متعلق اللہ کے نبی نے کہہ دیا تم عبادت کرو اللہ ایسا ثواب دے گا جیسے شب قدر میں عبادت کرتے ہو۔ معلوم یہ ہوا شب قدر ہونا ہر رات کے حوالے سے اجر اور ثواب کی نسبت سے اللہ کے نبی نے متعین کر دیا۔
ہر آدمی عبادت کرنے والا شب قدر کا ثواب پائے گا. اور شب قدر کا ثواب معلوم ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. لہذا ان ایام کے دنوں میں آدمی کم سے کم روزہ 1 رکھ لے، 2 رکھ لے، 3 رکھ لے، کم سے کم روزے داروں میں شامل ہو جائے. ورنہ رات کو عبادت تو بہرحال کر لے. مغرب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے، عربی رات مغرب کے بعد شروع ہو جاتی ہے. عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، شب قدر کا ثواب ملے گا، شب قدر کا ثواب ملے گا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 9 تاریخ کا روزہ رکھے گا، یوم عرفہ، یوم عرفہ ہمارے حساب سے یہ ایک الگ بحث چھیڑ دی جاتی ہے وہاں نہیں، یہ ہمارے حساب سے یوم عرفہ جس دن پڑے گا وہ مراد ہے. جس دن یوم عرفہ ہو آدمی اس دن روزہ رکھے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے ایک دن کے روزے کی وجہ سے اللہ 1 سال کے پچھلے 1 سال کے اگلے گناہ معاف فرما دے. ایک روزے کی بنا. میرے عزیزوں اب اللہ کی بارگاہ میں آدمی اپنے آپ کو پیش کرے. سابقوا الی الخیرات، قرآن کیا کہتا ہے؟ سابقوا الی الخیرات، اے ایمان والو نیکیوں کی طرف سبقت کرو. جتنا ہو سکتا ہے سبقت آدمی کرے. 10 دن میں 9 دن میں کم سے کم 1 روزہ رکھ لے. اگرچہ واجب نہیں ہے، ترغیب دینا مقصد ہے. کم سے کم 1 روزہ رکھ لے. اور راتوں میں آدمی کوئی رات ضائع نہ جانے دے. کم سے کم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر سو جائے. اللہ شب قدر کا ثواب عطا فرمائے، شب قدر کا ثواب عطا فرمائیں گے. اور جو آدمی اگر روزہ رکھنے کا ارادہ کرے یا تو پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، اگر یہ نہ رکھ سکے تو کم سے کم یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کا اہتمام کر لے تاکہ ہمارا ان کے ساتھ ایک طرح کا تعلق ہو جائے کہ وہ سراپا اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. حج کرنے والے حاجی 5 کے 5 دن اللہ کو راضی کر رہے ہیں. باری تعالی آپ کے وہ نیک بندے جو آپ کے در پر حاضر ہیں آپ کو راضی کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں. باری تعالی ہم بھی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. جہاں آپ نے ان کے متعلق فرمایا کہ میں ان کو ایسے بخش دوں گا جیسے ان کی ماں نے جس دن ان کو جنا تھا، باری تعالی ان کے طفیل ہماری بھی مغفرت فرما، ہماری بھی مغفرت. اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے. آدمی مانگے تو اللہ سے. لہذا فرماتے ہیں کہ یہ ایام جو ہیں ان کی قدر کرے، یوم عرفہ کی قدر کرے. اور ایک اور روایت آخر میں عرض کرتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی آدمی کے قربانی کرنے کا ارادہ ہو، تم میں سے کسی آدمی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو اور جناب والا ذوالحج کا چاند اس کے اوپر آ جائے، ذوالحج کا چاند اس کے اوپر آ جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے چاہیے کہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، بال اور ناخن نہ کاٹے. جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے اس کے اوپر اگر یہ جناب والا ذوالحج کے مہینے کا چاند آ جائے تو اسے چاہیے کہ بال اور ناخن نہ کاٹے. لیکن اس کے متعلق یہ سمجھ لینا چاہیے یہ مستحب عمل ہے. اگر کسی آدمی نے کاٹ لیا تو گناہ گار نہیں، مستحب عمل ہے. دوسرا یہ کہ اس پر ہے جس پر قربانی ہے، ورنہ ہم سمجھتے ہیں ہر ایک کے اوپر ہے. نہیں، آپ نے فرمایا جس کا قربانی کا معاملہ ہو اگر ذوالحج کا چاند اس کے اوپر آ جائے تو اسے چاہیے کہ جب تک کہ قربانی نہ کر لے اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. لیکن وہ شخص جس پر قربانی ہے، جس پر قربانی نہیں اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے. 2 باتیں ہیں، جس پر قربانی ہے اس پہ حکم ہے، دوسرا یہ حکم واجب نہیں ہے. اگر کسی آدمی نے کاٹ لیے بال
ناخن کاٹ لیے تو فرماتے ہیں کہ گنہگار نہیں ہوگا۔ لہذا ترغیبی بات یہ ہے کہ جن لوگوں پر قربانی ہے، اللہ کی طرف سے قربانی ان کے اوپر واجب ہوئی ہے، انہیں چاہیے کہ ذو الحج کے چاند سے پہلے بال زائد جو کچھ بھی ہے، ناخن وغیرہ، اپنی صفائی طہارت کر کے آدمی ایک طرف ہو جائے تاکہ ان ایام میں اس فضیلت کو بھی حاصل کر لے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور ایک عظیم عمل جو ہے وہ قربانی کا ہے، انشاءاللہ آگے ایام میں اس کو ذکر کیا جائے گا۔ باقی ایک عمل جو حج کا ہے وہ تو انہی کے ساتھ ہے جو گئے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمارا جانا بھی آسان فرمائے، ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے لوگ حج پہ گئے ہیں یا اللہ ان کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ان کے لیے حج آسان فرما، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اخلاقی طور پر ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں، اللہ اسی دعا کی بدولت ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے در پر بلا لے۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا